یہ جو ہم لوگوں کو ڈپریشن اور ٹینشنیں ہیں نا، اس لیے نہیں ہے کہ ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، یہ اس لیے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ فلاں اتنا آگے نکل گیا تو ہم پیچھے کیوں ہیں، ہم کیوں نہیں کما رہے. ساری ٹینشن اس کی ہے. یہ کمپٹیشن ختم ہو جائے نا، ساری دنیا سکون میں آ جائے. کیونکہ اس زمانے میں یہ رپورٹ ہے کہ پوری دنیا میں انسان کو جس سطح کا رزق مل رہا ہے نا، جس اسٹینڈرڈ کا، اس اسٹینڈرڈ کا رزق اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ملا. ایسی لائف انسان کی کبھی رہی نہیں ہے لگژری جیسی اب ہے، سوائے چند ملکوں کے اور چند غریب علاقوں کو اگر آپ مستثنا کر دو. کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں لوگ بھوکے مر رہے ہیں، لیکن میجورٹی کی بات کر رہا ہوں. یہ لیونگ اسٹینڈرڈ جو انسان کا آج ہے نا، لباس میں، خوراک میں، رہائش میں، سواری میں، یہ اسٹینڈرڈ آج سے پہلے کبھی بھی. ٹینشن کس بات کی بھائی؟ ٹینشن اس بات کی کہ اس کا مجھ سے بھی اچھا کیوں ہے. اسی میں مر رہے ہیں سارے. آپ مجھے بتاؤ، پہلے پنکھے تھے گرمیوں میں؟ ہمارے پردادا سے بھی ہم اوپر کی طرف جاتے ہیں تو پنکھے بھی نہیں تھے. بہت مالدار لوگ ہوتے تھے جو ملازم رکھتے تھے، جو یوں بیٹھ کے پنکھے چلاتے رہتے تھے. جیسے ہی وہ ہٹا تو بس گرمی سے پسینہ نکلنا شروع. میں نے ایسے گاؤں میں ٹائم گزارا ہے جہاں لائٹ نہیں ہے، گرمیوں میں بھی وہاں ٹائم گزارا تو مجھے اندازہ ہوا کہ ونس اپون اے ٹائم لوگ کیسے رہا کرتے تھے بھائی، کیسے رہا کرتے تھے، لیکن پھر بھی رہتے تھے. کیا آج جو خوراک میسر ہے پہلے میسر تھی؟ پہلے مرغی کھانا یہ مالداروں کا کام تھا، کہتے ہیں مرغے کھا رہا ہے. اب چکن بریانی ہر ٹھیلے پہ مل رہی ہے. غریبوں کا کھانا ہے بریانی. تو ہم تھوڑا سا بیانات میں تعریفیں کر کے تھوڑا دوبارہ بریانی پہ لے آتے ہیں لوگوں کو. شادی بیاہ میں، ولیموں میں بریانی پکا کرتی تھی. تو ہر گھر میں بریانی کی تو کوئی ویلیو نہیں رہی ہے. توہین ہے بریانی کی، لیکن خیر اب ہو رہی ہے توہین، کیا کریں. کتنا چکن کتنی عام ہو گئی ہے، گوشت کتنا عام ہو گیا ہے، انڈے کتنے عام ہو گئے ہیں. پہلے انڈے کھانا مالدار لوگوں کی علامت تھی. خوراک کتنی معیاری ہو گئی انسان کی. لباس کتنا معیاری ہو گیا، 6 10 15 جوڑے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں. ذرا سا پسینہ آیا کپڑے چینج کیے. پہلے نہیں اسی کو سیٹتے رہتے تھے. نہانا کتنا آسان ہو گیا، واش روم میں جاؤ، کھولو شاور، بس کھڑے ہو جاؤ خود بخود آٹومیٹیکلی نہا کے. جیسے آٹومیٹک مشین ہوتی ہے نا، کپڑے ڈالو نکل آئے. مشینیں دیکھ لو. خواتین پہلے کیسے کپڑے دھوتی تھی، ہماری مائیں دادیاں ڈنڈے اٹھا کے کوٹ رہی ہوتی تھی کپڑوں کو. اب مشین میں ڈالو، دھلا کے آٹومیٹک مشینیں خود ہی سارے پروسیس سے گزر کے کپڑا باہر. اس میں بھی پھر خواتین کہتی ہیں ایکچولی وہ پھر میں وہ کرتا ہوں، پھر خواتین بہت غصے ہوتی ہیں، کام بہت ہیں. کام کیا ہے بھائی آپ کا، کام کیا ہے نہ مردوں کا. تھوڑا بہت مرد کا تو پھر بھی تھوڑا سا باس سے کچھ صلواتیں سن لے گا. آپ کا تو صلواتوں والا کام بھی، پہلے ساسوں سے جو صلواتیں سنا کرتی تھیں وہ بھی کیا ہو گیا. ایک تھوڑی سی صلواتوں کی ٹینشن ہوتی تھی، اب وہ بھی کیا ہے، ساس کا تو احترام ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا. تو اس میں جو ہے نا پیمپر دیکھو کیا کر رہا ہے آج کل. کتنی بڑی بڑی ذمہ داریاں کس نے اٹھا لی ہیں، پیمپروں نے اٹھا لی. تو کتنی لگژری لائف ہے نا انسان کی. لیکن ڈپریشن کم ہو رہی ہے بڑھ رہی ہے؟ کیوں؟ کمپٹیشن. اب ہے اس کی مجھ سے بھی زیادہ. کسی غریب کے گھر پرانے زمانے میں پنکھا لگاتے تھے نا، خوشی سے بے ہوش ہو جاتا کہ یار بٹن دباؤ خود ہی ہوا آ رہی ہے. اب اس پہ ڈپریشن ہو رہی ہے کہ میرے گھر میں اے سی کیوں نہیں ہے. ساری دنیا نے ایئر کنڈیشن لگا لیا، میرے گھر میں کیوں نہیں ہے. تو یہ دماغ میں بٹھا لو، جب تک سکون نہیں ملے گا، جب تک یہ دنیا میں کمپٹیشن اور تقابل کا جذبہ ختم نہیں ہوگا. اور یہ ختم ہوتا ہے دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے سے. سمجھتے ہو؟ دنیا کو کیا سمجھنے سے؟ مسافر. علماء کے پاس اگر پیسہ آتا بھی ہے تو لوگ ان کے نا پیسے کو دیکھتے ہیں، یہ یوں کر رہے ہیں، یوں کر رہے ہو. بھائی جب نہیں تھا تو کوئی ٹینشن نہیں تھی، کیونکہ کمپٹیشن نہیں ہے. کوئی ان کے دماغ میں تقابل نہیں ہے کہ ہم نے پیسے میں اس سے آگے بڑھنا ہے. اس سے سکون ہے. جب نہیں ہوتا تو نہیں ہوتا، ہوتا ہے تو بھی وہ ٹینشن نہیں ہوتی جو عام لوگوں کو
ہو رہی ہوتی ہے کہ بھئی جا بھی سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے. لیکن یہ جو کمپٹیشن کا جو دماغ میں کھوپڑی میں گھس گیا ہے نا, اس کو کھوپڑی سے کیا کرو, نکالو. اس کے بغیر زندگی میں سکون کے علاوہ سب کچھ ملے گا, سکون کے علاوہ سب کچھ. اس کو نکال دو. بات چل پڑی ہے تو میں کمپلیٹلی اسی پر بات کروں ذرا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین میں نا اپنے سے اوپر کو دیکھو اور دنیا میں اپنے سے کمتر کو دیکھو. آپ کے گھر اگر پنکھا ہے, آپ اس کو دیکھیں جس کے گھر پنکھا بھی نہیں ہے. ایک تو بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انسان کے پاس تھوڑا سا پیسہ آتا ہے نا تو اپنے سے زیادہ مالداروں میں جا کے رہنا شروع کر دیتا ہے. وہ تھوڑا سا پیسہ آیا تو لیونگ اسٹینڈرڈ اپنی اوقات سے زیادہ اونچا, اس کے بعد پھر وہاں جا کے پھر وہی ٹینشن, ابے یار اس کے پاس تو روزانہ گاڑی بدلتا ہے, میں تو 10 سال سے ایک ہی گاڑی لے کے گھوم رہا ہوں. اچھا, مالداروں کے ساتھ ایک بڑا ایشو پتہ ہے کیا ہے؟ کیونکہ انسان کی نیچر ہے کہ وہ عزت تلاش کرتا ہے. اب مالدار کے پاس جب پیسہ آتا ہے نا تو اس کو عزت مال میں نظر آتی ہے, کیونکہ جب دوست احباب آپس میں بات کرتے ہیں, ابے تو کیا خرید رہا ہے, ابے میں نے یہ اتنے کی گھڑی خریدی, میں نے یہ اتنے کا موبائل خریدا, میں نے اتنے کا پلاٹ خریدا, میں یہ تو عزت کا معیار کیا بن جاتا ہے؟ دولت. اب آپ کی عزت ہی دولت کی وجہ سے ہو رہی ہے تو آپ دولت پہ کمپرومائز نہیں کرو گے. پھر یار پیسہ نہ جائے بھائی, میری عزت کی کیا ہو جائے گی, ایسی کی تیسی. یہ چیز ہے جو دولت مند کو ڈپریشن میں لے کے جاتی ہے. اس کی تو عزت ہی کس بیس پہ ہو رہی ہے؟ دیکھو اس کی مثال دیتا ہوں, اس سے بات سمجھاتا ہوں, پھر اس کا علاج بھی بتاؤں گا. میں نے بہت زیادہ دولت مندوں میں یہ ڈپریشن دیکھی ہے. بعض دولت مند تو ایسے دیکھے اوپر سے مجھے کھسکے ہوئے لگے, وہ کہ کھسک گئے بھی, صحیح نہیں رہے. وہ اتنا پیسہ آ گیا, اوپر کی سیٹنگ کیا ہو گئی, مجھے 2-3 دفعہ خیال ہوا کہ اسکرو پانا لے کے تھوڑی سیٹنگ کیا کرنی پڑے گی, ٹائٹ کرنی پڑے گی. کیونکہ مجھے ڈر ہوا کہ یہ تھوڑا عرصے میں بالکل ہی آؤٹ, کیونکہ ایک دفعہ دماغ گھومتا ہے نا تو اگر فوراً سیٹنگ پہ نہ آئے. بے بھائی مجھے ایک بات بتاؤ, گاڑی میں تھوڑا سا کام نکل آئے, فوراً ٹھیک کرا لو گے تو چلتی رہے گی 100 سال بھی, نہیں ٹھیک کراؤ گے تو تھوڑا اور ایک وقت آئے گا کہ میکینک بولے گا بھائی اس کو کباڑ والے کو بیچ دے, اب یہ ریپیئرنگ کے قابل نہیں. تو بعض لوگ کی کھوپڑی آؤٹ ہوئی, اتنے آؤٹ ہو گئے ہیں کہ اب کھول کے دوبارہ ان کو جوڑنا پڑے گا, وہ ریپیئرنگ کے قابل. ایسے لوگ میرے پاس آتے ہیں, میں بتاتا ہوں کہ بھائی اب یہ ریپیئر نہیں ہو سکتا بندہ, یہ کھول کے دوبارہ کیا ہوگا, دوبارہ جوڑے. اب ہم تو جوڑ نہیں سکتے, فرشتے ہی جوڑیں گے اس کو, یعنی اس کو دوبارہ سے پیدا ہونا پڑے گا. ایسے بھی ہو جاتا ہے, کسی وجہ سے ہو نا, دماغ میں چوٹ لگنے سے ہو گیا, سمجھ میں بھی آتا ہے یار. آپ سمجھ رہے, میں مذاق کر رہا ہوں. دیکھو دماغ میں چوٹ لگی, پاگل ہو گیا, بات سمجھ میں آتی ہے. کوئی بہت بڑا غم آیا اس کی زندگی میں, اللہ نہ کرے, خاندان لٹ گیا, پاگل ہو گیا, سمجھ میں آتا ہے نا. بیٹھے بیٹھے پاگل ہو گیا یار, پیسہ آ رہا ہے تو پاگل ہو گیا, خواہشات ساری پوری ہو رہی ہیں, پاگل ہو گیا. ذرا سی بات پہ کیا ہو رہا ہے, یعنی خوشیوں کی وجہ سے بھی پاگل ہو رہا ہے, یا معمولی سی ٹینشن سے پاگل ہو رہا ہے, تو یہ بہت بڑا ایشو ہے کہ نہیں ہے. تو پھر وہ جب میں دیکھتا ہوں نا اس طرح کے لوگوں کو جو بات چیت, تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ یار اپنے دوستوں سے کہ بھائی یہ بندہ اب ریپیئرنگ کے سے ٹھیک ہونے والا نہیں, اللہ ہی ٹھیک کر دے تو الگ بات ہے.